बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क और मिल्लत को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, जैसे कि आपके इल्म है, मैं अपनी वीडियोस का सिलसिला शुरू कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वीडियोस मेरी ये जो चैनल है टाइगर फोर्स टीवी यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं और इंशाल्लाह आने वाले हर कौमी इशू के ऊपर और दीगर जो ज़रूरी मामलात हैं उनके ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे मेरे वो टाइगर्स जिन्होंने स्पेशली पार्टिसिपेशन अख्तियार की है कौम की खिदमत के जज्बे से और जनाब इमरान ख़ान की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें अल्लाह ने एक अजीम लीडर बहुत अरसे बाद अता किया है और ऐसे लीडर सदियों बाद किसी कौम को मिलते हैं। तो हमने इनकी इंशाल्लाह कदर भी करनी है, इनको सपोर्ट भी करना है और जितना हो सकता है हमने इसमें अपनी पार्टिसिपेशन भी करनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है या मौजू वो बहुत ही अहम है। जैसे कि आपके इल्म में है, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी कोई ऐसा मौका आया या कोई मजहबी त्यौहार आने वाला होता है या वैसे कोई सूरत हाल पैदा होती है, कोई मुश्किल कौम के ऊपर आती है, तो उसमें हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसा तबका मौजूद है जो उससे फ़ायदा उठाता है और उससे गरीब आवाम को नुकसान होता है। तो आपके इल्म में है, जैसे कि ये पीछे एक चीनी और आटे का बहरान आया था, तो जनाब इमरान खान साहब ने उसके ऊपर इंक्वायरी कराई, उसके ऊपर तहकीक हुई और उस दौरान कुछ थ्रेट्स महसूस वो मिले उनकी टीम को, तहकीकाती टीम को, कि रमज़ान के अंदर वो हम कीमतें बढ़ा देंगे। तो वैसे तो ये जनाब इमरान खान साहब का ये पहले से एक विजन था कि ये कोई मुअस्सर कानून होना चाहिए ये प्राइस कंट्रोल के ऊपर, लेकिन ये जब से आया ख़ास तौर पे अभी और आगे, ये एक तो हमारे मुल्क के ऊपर कोरोना की वबा का इशू है, मुल्क के ऊपर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे मुल्क के कुछ लोगों की साइकी ऐसी है कि वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। तो इसको पेश नज़र रखते हुए और फिर ये जो रमज़ान की आमद है इसको पेश नज़र रखते हुए जनाब इमरान खान की क़यादत में उनकी काबीना ने एक आर्डीनेंस की मंजूरी दी है। इसका आर्डीनेंस का नाम है आर्डीनेंस 2020, आर्डीनेंस 2020 बराए इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी व नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी। तो जैसे कि आपको के इल्म में है कि ऐसे मौक़ों पे नाजायज़ मुनाफ़ाखोर सारे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में बहुत अच्छे ताजर भी हैं, हर तबके में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, लेकिन चंद एक जो इस तरह के मौक़े से फ़ायदा उठाते हैं, तो उनके लिए ये बंदोबस्त किया गया कानूनी तौर पर और बड़ा आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त एक ऑर्डिनेंस आ गया। इसमें आपका भी एक रोल, ख़ास तौर पर मैं टाइगर फोर्स से मुखातिब हूँ कि उनका भी एक ज़बरदस्त रोल रखा गया है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी मुल्क और मिल्लत के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं जनाब अली ये जो आर्डीनेंस है इसके ऊपर आता हूँ। तो ये आज वफाकी काबीना ने ये जो एसेंशियल आइटम्स, अशियाए ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी के मामले पे एक तफसीली आर्डीनेंस यानी जिसको हम कानून कहते हैं वो बनाया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना क्या कहते हैं काबीना से मंजूर हो गया है आज, और फिर हमारे ये सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी आरिफ अलवी साहब के पास चला जाएगा, वो उसके ऊपर वो दस्तखत फरमा देंगे। तो आइंदा चंद दिनों में ये नाफिजुल अमल हो जाएगा, इसको एक कानूनी शक्ल मिल जाएगी। और फिर इसके ऊपर तो अपना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये बात भी बावर करूँ आपको, अगरचे हर आदमी को बताए, इस तरह का कानून हमारे मुल्क में इंतहाई ज़रूरी था, बल्कि नागुज़ीर था। अब ऐसा है कि कानून तो अगरचे पहले भी मौजूद हैं, लेकिन वो चूँकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं और वो उनकी प्रोसीडिंग्स बड़ी लंबी हैं, तो उनके ऊपर ये जो इस तरह के लोग हैं वो कानून के शिकंजे से निकल जाते थे। तो ये जो कानून बनाया गया है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस 2020, ये बड़ा ज़बरदस्त कानून है। अब इसमें यह है कि अपना जैसे कि हर आदमी के इल्म है कि हमारे मुल्क में नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों की भरमार है, और बल्कि वो ऐसी आफत और ऐसी मजहबी त्यौहार या ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं फ़ायदा उठाने के लिए। बहुत सारे हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग भी हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया,
تو دوستو جیسا کہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ پوری دنیا کرونا کی وبا میں ہے اور آگے رمضان کی آمد ہے، تو یہ ضروری تھا، الحمدللہ یہ آرڈیننس آ گیا ہے. تو اب یہ آج اس رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور یقیناً ناجائز منافع خور، مطلب وہ کہتے ہیں نا جو چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. بہت سارے لوگوں کی ایسی عادت بنی ہوتی ہے کہ وہ مطلب پینترے اپنے بدلتے رہتے، تو ان کے لیے یہ ضروری تھا. تو یہ اس طرح کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے یہ جو اس آرڈیننس بنایا گیا، اس آرڈیننس کا نام ہے پریزیڈنشل آرڈیننس 2020. اس کا مقصد شہریوں کو اشیاء ضروریہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی مصنوعی کمی اور ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری سے بچایا جا سکے، ان کو محفوظ رکھا جا سکے. اچھا، اس آرڈیننس کے ذریعے اسلام آباد، فی الحال یہ اسلام آباد کی حد تک ہے، اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو خصوصی اختیارات قانون کے تحت انڈر دا لا دے دیے گئے ہیں، اور وہ اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. تو اس میں اس آرڈیننس کے مطابق اگر کوئی ڈیلر، کوئی شخص، ادارہ یا کارپوریشن مذکورہ آرڈیننس میں شیڈیولڈ ایٹم، مطلب جو ایک لسٹ بنا دی گئی ہے اس آرڈیننس کے اندر کہ اس آرڈیننس یا اس قانون میں جو اشیاء آئیں گی یا جو کور کی گئی ہیں وہ درج ذیل اشیاء ہوں گی. مطلب اس قانون میں دی گئی اشیاء، مطلب ان قانون میں دی گئی اشیاء کا ذخیرہ اندوزی یا ناجائز منافع خوری کی مطلب سزائیں تجویز کی گئی ہیں، وہ درج ذیل ہیں. اس جرم کے ارتکاب میں پکڑے جانے والے شخص اور اس کے اوپر جرم جب ثابت ہو جائے گا تو اس شخص یا ادارے پر ضبط شدہ اشیاء کی قیمت کا 50% ایک تو جرمانہ ہوگا، اور پھر اس میں 3 سال کی قید کی سزا بھی ہوگی ساتھ، اور ذخیرہ شدہ مال بحق سرکار ضبط کر لیا جائے گا کہ جو اس نے مال وہ چھپایا ہوا ہوگا، ذخیرہ کیا ہوگا اس نیت سے کہ وہ موقع آنے پہ مہنگا کر کے بیچے یا مارکیٹ کے اندر اس کی مصنوعی قلت پیدا کر دے، شارٹیج پیدا کر دے، اور پھر وہ موقع پا کر اس کو مہنگا بیچے اور عوام کو لوٹا جائے، تو وہ مال بھی ضبط ہو جائے گا. اور اس کے بعد اسی مالیت جو اس کی قیمت ہوگی، وہ مارکیٹ کی ویلیو، اس کے اوپر 50% اور جرمانہ بھی ہوگا، اور پھر ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو 3 سال کی قید بھی ہوگی. اچھا، اس آرڈیننس کے مطابق اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کی اطلاع دینے والے شخص کو اس مال کی نیلامی کی مالیت کا 10% بطور انعام دیا جائے گا. مطلب یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ بیچارے مطلب وہ ان چیزوں سے انٹرسٹ نہیں ہوتا. اب ہر بندہ یہ سوچتا ہے ہم میں سے کہ چلیں جی مطلب میں گزارا کر لوں گا، کوئی دوسروں کو مہنگا ملتا ہے، مطلب ایک سوچ ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا انسینٹیو رکھا گیا ہے کہ اس میں یہ ایک اچھائی اور نیکی کا کام بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں، اور ساتھ ساتھ میں اس میں آپ کا بھلا بھی ہے، آپ کو بھی اس میں وہ اگر کوئی ایسا آپ دیکھتے ہیں شخص یا ایسی کوئی کمپنی، ادارہ، ایسا کوئی مافیا دیکھتے ہیں جو وہ انہوں نے ہولڈنگ کی ہو یا ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہو، تو اس کو آپ یہ جو ہماری انتظامیہ ہے ان کو مطلع کریں اور اس کی ویڈیو بنائیں، پراپر اس کے ثبوت اکٹھے کریں. مطلب ایسے جھوٹ نہیں، کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا اور کسی کے بارے میں ایسے غلط بات بھی نہیں کہنی، بلکہ پکے ثبوتوں کے ساتھ. اس آرڈیننس کے تحت مجسٹریٹ صاحبان کو اسپیشل پاورز یعنی کہ ان کو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں تاکہ وہ فوری طور پر ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکیں اور اس قانون کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے. تو اس کے بعد اگلا جو اس میں پوائنٹ ہے، اگر ذخیرہ اندوزی یا ناجائز منافع خور کوئی فرد ہو، کمپنی، کوئی کارپوریشن ہو، کارپوریٹ باڈی ہو، پارٹنرشپ فارم یا دیگر تنظیم کرے گی، تو اس کی ذمہ داری تمام تر ان افراد پر آئے گی جو اس ادارے میں بطور ڈائریکٹر، مینیجرز، سیکرٹری یا ممبر کے طور پہ کام کر رہے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ اس کے بعد اس کا جو بینیفیشل اونر، مطلب اس کا جو مالک ہوگا، مطلب جس کو پورا فائدہ ملنا ہے اس چیز کا، وہ بھی سزا کا مستحق ٹھہرے گا. مطلب یہ لوگ جو میں نے اوپر بتائے ہیں، یہ اس میں ڈائریکٹرز بھی آ جائیں گے، مینیجرز بھی آ جائیں گے، سیکریٹری لیول کے جو اس کمپنی آرگنائزیشن ہے، اگر کوئی انڈیویجول ہے، فرد ہے، تو وہ ایک ہی بینیفیشل اونر ہوگا. تو یہ لوگ اس میں کور ہو رہے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں بچ جاؤں گا، اگر کسی ایک ادارے نے یہ کی ہوئی ہے تو مینیجر بھی رگڑے جائیں گے، اور اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی رگڑے جائیں گے، اس کے جو سیکریٹری ہیں وہ بھی، اور اس کے جو مالکان ہیں وہ تو رگڑے ہی جائیں گے. تو ان کو سب کو یہ سزا ملے گی اور اس کے اندر یہ ملزم ٹھہرائے جائیں گے. اس کے بعد اس آرڈیننس کی شیڈیول لسٹ میں جو چیزیں درج ہیں، خاص طور پر یہ بڑا اہم ہے کہ کون کون سی اشیاء جو ہے نا یہ اس آرڈیننس میں یا اس قانون میں کور کی گئی ہیں. تو وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کیونکہ لمبی لسٹ ہے.
اس میں یہ ہے کہ چائے کی پتی ہے، چینی، دودھ، پاؤڈر ملک اور نوزائیدہ بچوں کی خوراک، خوردنی تیل، پانی جو ہے صاف پانی جس کو آپ منرل واٹر بھی کہہ سکتے ہیں، فلٹر واٹر وغیرہ. اچھا اس میں پھل ہیں، جوسز ہیں، وہ شکنجبین ہیں، نمک، آلو، پیاز، دالیں، مچھلی، چھوٹا بڑا گوشت اس میں شامل ہے، گڑ ہے، مسالہ جات، ہر قسم کی سبزیاں، سرخ مرچ، ادویات، یہ جو ہماری میڈیکل سے ریلیٹڈ ہماری صحت سے متعلق ادویات ہوتی ہیں وہ، کیروسین آئل، چاول، گندم، آٹا، کیمیکلز، فرٹیلائزرز، اور اس کے بعد پولٹری فوڈ میں تمام چیزیں آ جائیں گی، مطلب مرغی کا گوشت بھی آ جائے گا اور اس کے انڈے وغیرہ بھی آ جائیں گے. پھر سرجیکل گلوز، یہ جو آج کل یہ وبا آئی ہوئی ہے اور اس کے ہمیں گلوز یوز کرنے پڑتے ہیں، یہ جو جس کو ہم دستانے کہتے ہیں، یہ پلاسٹک والے ان کے. اور اس کے بعد فیس ماسک، یہ جو چہرے کے اوپر ہم جو ماسک لگاتے ہیں اس کا ہے. اور N95 یہ جو اسپیشل قسم کا ماسک ہوتا ہے وہ خاص طور پر ڈاکٹرز لگاتے ہیں اس کو. اور یہ سینیٹائزرز جس سے ہم ہاتھ صاف کرتے ہیں، یا اچھا، اور فارش وغیرہ اور گھر کے اندر صفائی کرنے والے کیمیکلز، اس میں پیسٹی سائڈس، ماچس وغیرہ. تو یہ چیزیں شامل ہیں کہ اگر اس مطلب یہ کسی نے بھی ذخیرہ اندوز نے یہ جو اس میں لسٹ میں دی گئی چیزیں اشیاء ہیں ان کی ہوڑنے کی، ذخیرہ اندوزی کی اور ناجائز منافع کمانے کی کوشش کی، تو وہ یہ جو اوپر سزائیں بتائی گئی ہیں ان کا وہ مستحق ٹھہرے گا اور اس کو فی الفور سزا دی جائے گی. اب ذخیرہ اندوزی کے جرم میں پکڑی جانے والی اشیاء کو نیلام کر کے رقم قومی خزانے میں جمع کرا دی جائے گی، یعنی کہ وہ حق سرکار ضبط ہوگا مال، پھر اس کی نیلامی کی جائے گی اوپن آکشن، اور اس کے بعد وہ سرکاری خزانے میں اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ جمع کرا دی جائے گی. اچھا، مذکورہ آرڈیننس کا اطلاق افراد، کارپوریشن، کمپنی وغیرہ پر یکساں ہوگا. مطلب یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں یا میں دکاندار ہوں یا میری کمپنی ہے تو میں شاید اس سے بچ جاؤں گا. اس میں یہ جو اشیاء یہ لسٹ کے اندر دی گئی شیڈیولڈ ایٹم ہیں، اس کی ذخیرہ اندوزی یا ناجائز منافع خوری کوئی بھی آدمی کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو وہ اس سزا کا مستحق ٹھہرے گا. اس آرڈیننس کے تحت پکڑے جانے والے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قائم کیے گئے مقدمات کا فیصلہ متعلقہ مجسٹریٹ صاحبان، وہ جو مجسٹریٹ صاحبان ہوتے ہیں اسپیشل، وہ 30 دن کے اندر، یہ لمبا کام بھی نہیں ہوگا جیسے وہ اپیلیں چل رہی ہیں، سال کیس چل رہے ہیں، تو انہوں نے فی الفور کیا 30 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا اور وہ اس کو سزا دی جائے گی جو ثابت ہو جائے گا. اس طرح کے مقدمات میں ملوث ملزمان کو ڈسٹرکٹ جج یا سیشن جج میں اپیل کا حق حاصل ہوگا. مطلب اگر کوئی مجسٹریٹ سے سزا مل جاتی ہے اور کوئی بندہ سمجھتا ہے یا اس کا کوئی قانونی نکتہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو اس کی یہ میرے ساتھ غلط ہو گیا، تو وہ اس میں ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں مجسٹریٹ سے اوپر اور پھر سیشن جج کے پاس وہ جا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال اس کا بھی فیصلہ کوئی تعین ہوگا، اس کا فیصلے کا ٹائم دیا ہوگا، لیکن اس میں ابھی سامنے نہیں آیا. اچھا، اس کے بعد ہر ڈیلر، کاروباری شخص، کارپوریشن وغیرہ اپنے پاس موجود اشیاء کی پیداوار یہ پوری اپنی ڈیٹیل جمع کرائیں گے. اور کس کو؟ ڈپٹی کمشنر صاحبان کو، ڈی سی صاحبان کو. ٹھیک ہے نا جی. پیداوار، اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر کسی چیز کا پروڈیوسر ہے، کوئی بناتا ہے چیزیں، یہ دستانے ہیں اور چیزیں ہیں، کیمیکل تیار کرائیے جو، تو ایک تو وہ پروڈیوسر اپنی پوری پیداوار بتائے گا اور اس کی لسٹ، وہ جس کو کہتے ہیں انوینٹری رجسٹر، وہ انوینٹری بکس آف انوینٹری وہ ان کو دے گا. اس کے بعد ایکسپورٹ، اگر کوئی چیزیں اس نے کی ہیں، بنائی ہیں، اس کی ڈیٹیل دے گا. پھر امپورٹ، اگر ملک سے کوئی امپورٹڈ چیزیں ہیں اس کی وہ پوری لسٹ دے گا ڈیٹیل کہ میں نے یہ منگوائی ہیں چیزیں. پھر اس کے بعد خریداری لوکل مارکیٹ کے اندر سے ہو سکتی ہے، کہیں سے بھی. پھر سٹاکس ہیں کہ اس کے پاس ٹوٹل سٹاکس کتنے موجود ہیں، یہ جو آرڈیننس جب لاگو ہوگا تو اس وقت یہ. اچھا، اس کے بعد جناب علی سیلز کی اپنی پوری ڈیٹیل دے گا، لوکل انٹرنیشنل جو بھی ہے. ڈسٹریبیوشن کی تفصیل کہ کن کن ڈسٹریبیوٹرز کو آگے مال دیا اور کتنا دیا اور کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، اس کی وہ نشاندہی خود کرے گا. اچھا، تو اس کی لسٹ وہ ڈپٹی کمشنر صاحبان کے ساتھ شیئر کرے گا، ان کو بتائے گا کہ یار میرے پاس یہ اس وقت یہ مال پڑا ہوا ہے. پھر یہ ڈپٹی کمشنر صاحبان مجاز ہوں گے، ان کو قانونی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مذکورہ شخص یا کمپنی، کارپوریشن کی بکس، رجسٹر اور اسٹور کیے گئے احاطے کا معائنہ کرے گا. وہ وہاں جائیں گے، بکس ان کی دیکھیں گے جو ریکارڈ انہوں نے مینٹین کیا. پھر وہ اس کو جس کو کہتے ہیں ہم سٹاک ٹیکنگ، ایک ٹیکنیکل لفظ ہے سٹاک ٹیکنگ، مطلب ان کی وہ سٹاک ٹیکنگ بھی کریں گے کہ واقعی یہ جو لسٹ میں یا رجسٹر کے اندر یہ جو انہوں نے مال شو کیا ہوا ہے یا جتنا انہوں نے آئٹمز ہیں یہ واقعی اتنی ہیں یا کہیں زیادہ تو نہیں رکھی ہوئی یا کم تو نہیں ہے. وہ اس کے ساتھ میچ کر کے پھر اس کو وہ سرٹیفائی کریں گے. مطلب معائنہ وہ اس طرز کا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر سکم کو اور ہر چیز کو کور کیا گیا. اس کے بعد ان اشیاء کی مطلب ہے سٹہ بازی
जिसको हम कहते हैं ना जी, लोग सट्टा लगा लेते हैं। जैसे चीनी में भी आमतौर पर होता है कि चीनी एक जगह पड़ी हुई है और लोग सट्टाबाजी पे आ जाते हैं कि जी इतनी चीनी ज़बानी कलामी मेरी हो गई और रमज़ान में महंगी हो जाती है। तो वो डिफरेंस जो सट्टाबाजी मतलब है, जो दो पार्टियां उसमें शामिल होती हैं, वो एक दूसरे को डिफरेंस पे कर देती हैं। इसको जीवो की शक्ल कहती हैं। और इसका ये होता है कि वो चूँकि चीज़ वहाँ मार्केट में आती नहीं है, वहाँ पड़ी रहती है, वो ये होल्डिंग का या जिसको कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सबसे बुरा काम है, जिसमें यह है चीज़, ये जो कमोडिटी है वो चाहे गल सड़ रही है स्टोर के अंदर पड़ी हुई है, सिर्फ ये है कि इनका ये होता है कि जी एक आदमी कहता है कि जी मेरे पास फलां जगह पे इतने टन चीनी या कोई और चीज़ पड़ी हुई है, तो वो दूसरा जो सट्टेबाज होता है वो कहता है कि जनाब ठीक है जी, मैंने ये इसके ऊपर सपोज 100 रुपये केजी के हिसाब से ख़रीद ली। और उसके बाद ये मार्केट के अंदर र्यूमर से और इस तरह अपनी ये चालू से मैनिपुलेशन से रेट जब बढ़ जाता है, तो वो उसको जब रेट 110-20 पे पहुंच जाता है तो उसको डिफरेंस उसको पे कर दिया जाता है। ये एक सट्टाबाजी ना, इसमें पैसा वो ना खरीदता है, ना ओरिजिनली पैसे देता है हकीकत में, ना माल उसको डिलीवर होता है। तो ये प्योर सट्टा होता है। इसका बहुत बड़ा नुकसान है। ये हमारे मज़हब में इसको सख्ती से ममानियत है और यहाँ इसको मार्केट के अंदर भी बड़ा इसका नुकसान है। और ख़ास तौर पर जो कंज्यूमर है, हमारा आम आदमी, वो इससे बड़ा मुतासर होता है। तो इसके ऊपर मतलब ये कहा गया कि इन अशिया की सट्टाबाजी और स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर, ये स्पेकुलेशन भी इसको कहते हैं कि जी वैसे रिमर छोड़ दी कि चीनी शार्ट हो गई है, ये जनाब महंगी कर दी, मार्केट के अंदर अफवाह फैला दी। फिर उसके बाद मार्केट की जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं, जोड़ तोड़ ये करना कि जी मतलब बैठ के जैसे कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ा दी जाती हैं के ज़रिए कंट्रोल करना, गलत या गुमराह कन खबरें फैला देना। कि मिसाल के तौर पे मार्केट के अंदर एक ऐसा माफिया है, वो खबरें फैला देता है कि जी जनाब अली इस दफ़ा तो वो चीनी बड़ी शार्ट है जी, मिलेगी ही नहीं, फिर आटा तो जो अगले हफ्ते मिलेगा ही नहीं, इसी तरह और दालें वगैरह। तो वो लोग चूँकि बहुत ज़्यादा फिर दौड़ पड़ते हैं, उनको खौफ पैदा हो जाता है कि ये कहीं यार इन चीज़ों से हम महरूम ना हो जाए, हम भूखे ना रह जाएँ, तो वो फिर दौड़ पड़ते हैं, मार्केट के अंदर रश लग जाता है। अच्छा, ये फिर डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर आ जाता है, वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अवेलेबल स्टॉक्स की बानिस्बत, तो वो फिर एक जिसको कहते हैं अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होती है। उसमें भी से भी ये लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, कीमतें उसकी मार्केट में बढ़ा देते हैं। तो इस तरह के भी जो काम करेगा उसकी भी इसके अंदर उसको कवर किया गया है। अच्छा जी, मार्केट में कीमतों के बढ़ने की अफवाह फैलाना और मार्केट में अफरा तफरी फैलाने वालों के लिए 3 साल की कैद होगी, और ऐसे शख्स के लिए, और इसका चूँकि माल तो नहीं होगा, ये तो जो जुआरी होंगे, सट्टेबाज होंगे, तो इनको जब पकड़े जाएंगे तो इनको 10 साल का जुर्माना और 3 साल की कैद की सज़ा भी होगी। तो अब ये तो थे ये जो आर्डीनेंस है, इसके चीदा नुकात। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आर्डीनेंस है, मैंने इसको स्टडी किया, बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। और साथ में एक बात आपको बता दूं, ये जितने हमारे दोस्त हैं पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पे मैं तो अपने ये जो टाइगर फोर्स के नौजवान हैं, इनसे मेरी बड़ी उम्मीद है और तवक्को है कि ये अब इसमें गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ, अपने लेवल पे एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। गवर्नमेंट का यही काम होता है कि वो हमें रास्ता दिखा दे, गाइडलाइंस दे दे, कवानीन दे दे, उसके ऊपर अमल दरामद करना मन वो जो हमारी इंतज़ामिया होती है उसका भी काम होता है। लेकिन अगर अवाम तावन ना करे तो फिर वो 100% उसके रिजल्ट्स नहीं आते। तो मैं कहता हूँ इसके हम, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हम इसके रिजल्ट्स अचीव करें। एक तो मैं ताजर साहबान, हमारे बहुत अच्छे ताजर भी हैं मुल्क के अंदर, मतलब है इल्ला माशाल्लाह अक्सरियत बहुत अच्छी है, और चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो बाकियों को भी बदनाम करते हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि एक तो ये कोरोना की वबा आई हुई है, कौम के ऊपर मुश्किल है, एक तो ये हो गया। दूसरी ये है कि आगे हमारा एक ऐसा मुतबर्रिक महीना आ रहा है जिसमें हम मतलब है हर आदमी कोशिश करता है कि जी पूरे रमज़ान के अंदर सदक़ात करे, खैरात करे, गरीबों की मदद करे, जो हमारे इस्लाम के अंदर हमें हुक्म भी है। और जो साहिब हैसियत लोग हैं वो गुरबा का ख्याल रखें, और रोज़े में और रमज़ान में कोई बेचारा मतलब है भूखा और प्यासा रोज़ाना रखे। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी आदत। ख़ास तौर पर मेरी ताजर साहबान से रिक्वेस्ट है कि ये गवर्नमेंट ने अपने कदम किया, और आप अब इस कानून से भी मैं कहता हूँ, बेशक आप डरते हैं या नहीं डरते और बात है, अल्लाह से डर के, तो आप रमज़ान का महीना है और कोरोना, इसमें अपनी कीमतें अज़ खुद, मतलब एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ना जाएं, कीमतें जायज़ रखें, कौम को आप लूटने की या उनको बिला वजह प्राइसेस उनके ऊपर आप हावी करने की कोशिश ना करें। एक तो ये मेरी ताजर साहबान से मेरी ख़ास तौर पर दरख्वास्त है। दूसरी, जो हमारे टाइगर फोर्स के जवान हैं, मैं उनके लिए, क्योंकि ये मैं इसमें बड़ा बहुत माशाल्लाह मेरी उम्मीद है
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ان کی جو یہ فورس ہے یہ کسی کام آئے اور ملک کی ترقی میں ان کی پوری پارٹیسپیشن ہو. تو ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے ارد گرد ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ کسی نے محلے کے اندر کسی گودام کے اندر کہیں پہ مال کسی چیز کی کچھ چھپایا ہوا ہے اور وہ مارکیٹ کے اندر لے کے نہیں جا رہا اور مارکیٹ میں شارٹیج پیدا ہو رہی ہے, تو آپ اس کے ثبوت اکٹھے کریں, اس کی ویڈیو بنائیں اور اس کے پراپر ثبوت کے ساتھ انتظامیہ کو بتائیں. اور ویڈیو ہمارے سوشل میڈیا, یہ جو ٹائیگر فورس گروپ کے جو اس میں ایک بنا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں, ٹائیگر فورس فورم کے نام سے, اس کے اوپر آپ, اور واٹس ایپ گروپ کے اوپر وہ جو ہماری ویڈیو کے اوپر ڈسپلے ہوتا رہتا ہے اس کے اوپر ہمیں بھیجیں, ہم بھی انتظامیہ تک پہنچائیں گے. ایک تو یہ کام. اس قسم کے جو جرم ہیں مطلب اس کے ثبوت ہونے چاہیے, کسی کے اوپر الزام نہیں ہونا چاہیے, کسی کو بلا وجہ مطلب تکلیف نہیں ہونی چاہیے, بلا وجہ پھنسانے کی کوشش یا اپنی ذاتی کو رنجش یا اس کو اس میں پورا نہیں کہ یہ پھر مطلب ہے یہ ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی, پھر انسان اللہ کا بھی مجرم بنے گا اور اس بندے جس بندے کو تکلیف دیں گے تو وہ بھی غلط ہوگا. تو یہ نہیں کرنا ثبوتوں کے ساتھ اگر کوئی واقعی اس میں اس طرح ذخیرہ اندوزی کر گیا. اچھا, پکے ثبوت اس کے پاس ہونا چاہیے. اچھا, اس طرح کی وہ جو بنائی گئی ویڈیوز ہیں وہ ہمیں بھیجیں اور انتظامیہ کو بھیجیں اور انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ یہ جو قانون گورنمنٹ نے ہمیں تو دے دیا ہے اور اس کے اوپر ہمیں اب آگے تعاون کرنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, انتظامیہ کے ساتھ, تاکہ یہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل درآمد ہو سکے. تو دوستو, آج کی یہ جو ویڈیو تھی اسپیشلی میں نے یہ جو ہولڈنگ اور ذخیرہ اندوزی کا قانون ہے اس کے اوپر ایک تو میرا یہ تھا کہ عام لوگوں کو جو اس قانون کو پڑھ نہیں سکتے یا جو جن کے لیے ممکن نہیں ہوتا, تو ایک تو ان کو میں آگاہی دے دوں. دوسرا, اس کے اوپر ہم خود بھی عمل کر کے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایک تو احساس دلوائیں. دوسرا, وہ کہتے ہیں نا جی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تو ان کو آپ نشاندہی کریں اور انتظامیہ کو بتائیں. یہ اس کے اوپر میڈیا, سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ٹائیگر فورس کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہمارا ٹی وی چینل, ایک ٹائیگر فورس ٹی وی چینل بنا ہوا ہے, اس کے اوپر بتائیں تاکہ ہم اپنے قیادت تک پہنچائیں گے, حکام بالا تک پہنچائیں گے, اور اس کے اوپر پھر جہاں پہ کمی اور کوتاہی ہوگی تو ہم اس کے اوپر وہ پورا کریں گے تاکہ یہ اس جو قانون ہے اس کا رزلٹ ہمیں پورا ملے. ایسا نہ ہو کہ جو سابقہ قوانین ہیں ان کی طرح یہ بھی بالکل لا حاصل ہو جائے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ بھرپور تعاون کریں. تو دوستوں, امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آگے جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر میری ویڈیوز جاری رہیں گی. تو آپ سے درخواست ہے کہ ایک یہ اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں وہ جو قومی سطح کی ہیں اور ہماری ایک بحیثیت قوم کے لیے بھلائی اور اچھائی, اس کے لیے وہ ایک میں نے یوٹیوب کا چینل کھولا ہوا ہے, اس کا نام ہے ٹائیگر فورس ٹی وی. پھر فیس بک کے اوپر ایک پیج بنا ہوا ہے, اس کا نام ہے ٹائیگر فورس فورم, اور ایک ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے وہ فیس بک پیج کے اوپر, اس کا نام ہے ٹائیگر فورس نیوز. تو آپ اپنی میکسیمم اس میں پارٹیسپیشن کریں اور اس میں کیا کہتے ہیں اپنی ویڈیوز وغیرہ بھیجیں تاکہ اس فورم کے ذریعے ہم ملک کے اندر جتنی بھی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں لے کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.